अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पार्ट नंबर 2। याकूब अलैहिस्सलाम को भेड़िए का ख़तरा महसूस होने की वजह। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए का ख़तरा या तो इस वजह से महसूस किया कि सरज़मीन कुनान में भेड़िए ज़्यादा थे, और या इस वजह से कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि वो खुद एक पहाड़ के ऊपर हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में हैं। अचानक 10 भेड़ियों ने यूसुफ पर हमला करना चाहा, मगर इनमें से एक भेड़िए ने मुदाफ़त करके छुड़ा दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़मीन के अंदर छुप गए, जिसकी ताबीर बाद में इस तरह ज़ाहिर हुई कि 10 भेड़िए ये 10 भाई थे, और जिस भेड़िए ने मुदाफ़त करके इनको हलाकत से बचाया वो बड़े भाई यहूज़ा थे। और ज़मीन में छुप जाना कुएं की गहराई की ताबीर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक रवायत में मनकूल है कि याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की बना पर खुद इन भाइयों से ख़तरा था। इन्हीं को भेड़िया कहा था, मगर मसलिहतन पूरी बात ज़ाहिर नहीं की थी। इमाम कर्तबी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या ये बयान किया है कि जब इनको कुएं में डालने लगे तो वो कुएं की मन से चिमट गए। भाइयों ने इनके हाथ बांध दिए ताकि किसी चीज़ को पकड़ ना सकें। इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर इनसे फरियाद की, मगर बजाय इन पर रहम करने के जवाब ये मिला कि 11 सितारे जो थे तुझे सजदा करते हैं, इनको बुला, वही तेरी मदद करेंगे। फिर एक डोल में रखकर कुएं में लटकाया और दरमियान ही में रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और करीब ही एक पत्थर की चट्टान जो बाहर को निकली हुई थी सही सालम इस पर बैठ गए। बाज़ रवायात में है कि जिब्राईल ने इनको चट्टान पर बिठा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 रोज़ कुएं में रहे। इनका भाई यहूज़ा दूसरे भाइयों से छुपकर रोज़ाना इनके लिए खाना लाता और डोल के ज़रिए इन तक पहुंचा देता। शाम को भाइयों का रोते हुए आना। ईशा के वक्त ये भाई रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे। हज़रत याकूब इनके रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आए। मालूम किया क्या हादसा पेश आया है। क्या तुम्हारी बकरियों पर किसी ने हमला किया है? और यूसुफ कहाँ है? तो भाइयों ने कहा, हम आपस में दौड़ लगाने में मशगूल हो गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया। इस दरमियान यूसुफ को भेड़िया खा गया, और हम कितने ही सच्चे हों, आपको हमारा यकीन तो आएगा नहीं। काफिला का वरूद और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालना। इत्फाकन एक काफिला इस सरजमीन पे आ निकला। ये काफिला शाम से मिस्र जा रहा था और रास्ता भटक कर इस गैर आबाद मैदान में पहुंच गया और पानी के लिए पानी के मुंतज़िम सिक्के को कुएं पर भेजा। गो लोगों की नज़र में ये इत्फाकी वाक़या था, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की हिकमत तकवीनी में कोई बख्त व इत्फाक नहीं। हक ताला शाना, जिसकी शान फ़ाल लमा युरीद है, मुख्फी हिकमतों के तहत ऐसे हालात पैदा फरमा देते हैं कि ज़ाहरी वाक़यात से इनको जोड़ समझ में नहीं आता, तो इंसान इनको इत्फाकी हवादिस करार देता है। बहरहाल काफिला वालों ने अपने एक शख्स को, जिसके पास पानी की जिम्मेदारी फ्राहमी की जिम्मेदारी थी, इसका नाम मालिक बिन जार बतलाया जाता है, पानी लाने के लिए भेजा। जब इसने कुएं में डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल पकड़ लिया, और जो डोल निकाला तो एक कमसन नहायत ही खूबरू बच्चा बरामद हुआ। बच्चे को देखकर वो फौरन ही चिल्ला उठा, या बुशरा हाजा गुलाम, बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ कि काफिला वालों ने यूसुफ को कुएं से निकाल लिया है तो दौड़े हुए पहुंचे। इस मुकाम पर बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि बरादरान यूसुफ को काफिले वालों के साथ फ़रोख्त कर दिया, मगर मुफस्सरीन की इस कौल की तायीद ना तौरात से होती है और ना रवायात से और ना कुरान अजीज़ की आयात से, बल्कि हकीकत ये है कि काफिले वालों ने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और ग़ुलाम बना लिया और माल तजारत के साथ इनको मिस्र ले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम और ग़ुलामी। सिलसिला वाक़या की अगली कड़ी ये है कि यूसुफ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक इस्माइली मदियानी काफ़िले के हाथों एक कलील कीमत में ग़ुलाम गरीख्ता करार देकर फ़रोख्त कर दिया। ये काफ़िला शाम से मिस्र को बखूरात, बिलसान और मसाला जात लेकर जा रहा था। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि यूसुफ को खुद इनके भाइयों ने ही कुएं से निकाल कर काफ़िले के हाथों फ़रोख्त किया था।
مگر مفسرین کے اس قول کی تائید و موافقت نہ تو تورات کرتی ہے اور نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں نے ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ اس کو بھی مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور عظمتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمت پنہاں رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی، وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہو گئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہوزاری ہے اور نہ جزع فضا، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور قضائے الہی پر راضی، بررضائے سر نیاز خم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران عمالقہ تھے۔ مصر کے حکمران کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، مصر کا دارالسلطنت رامسیس تھا۔ یہ غالباً اسی جگہ واقع تھا جہاں آج سان کی بستی واقع ہے۔ ان دنوں مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات نے فوتیفار یا قطفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، جن کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی۔ اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا، یوسف پر بہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق و یعقوب کا نوردیدہ خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب بھلا، اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے۔ زلیخا کا جادو نہ چل سکا، لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیے اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالا روح، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، اشوا ترازیوں کی بارش، ادھر یوسف خود نوجوان، دروازے بند، کسی کا نہ خوف اور نہ ڈر، مالکہ خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار۔ مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف نے ایک لمحے کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کا حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ کیا نفس نے ثبات قلب کو ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت، امین نبوت، محبت وحی الہی نے دو ایسے معقول و محکم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی ہی سے ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا، یہ ناممکن ہے، پناہ بخدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے، اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کی بجائے مجھے یہ عزت و حرمت بخشی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔
مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر، جس کو وہ دیکھ چکے تھے، صاف انکار کر دیا۔ وراودت ترجمہ۔ اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے بارے میں، اور دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، بلا شبہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا۔ بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے، اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، اور اس طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے۔ اس بارے میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے، اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا حال کیا ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ، میرا یہ عاشق بجا ہے یا بے جا، اور تمہاری ملامت برمحل ہے یا بے محل؟ مصری عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا، اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادہ کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا، مگر وہ قابو میں نہ ہوا، مگر یہ کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ ذرا ان حالات کا اندازہ کیجئے جن حالات میں یوسف مبتلا تھے۔ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لے کر آیا ہے۔ جلا وطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قدرت اسے رئیس اور رکن سلطنت کے گھر لے آئی ہے۔ یہاں پہلے تو خود گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جس سے اس کا شب و روز کا سابقہ ہے۔ پھر اس کے حسن کا چرچا پورے دارالسلطنت میں ہونے لگتا ہے، اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے، وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں، مگر اس پر بھی وہ اپنی بشرا کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے، اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دل ہی دل میں مدد کی التجا کرتا ہے کہ اے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بلبوتا کہاں کہ ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں۔ تو مجھے سہارا دے اور مجھے اپنی پناہ رکھ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم نہ پھسل جائیں۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرتے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔